جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جنہیں ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ تو وہ سب کے سب جب پریشان ہو جائیں گے تو حضرت مالک جو دروغہ جہنم ہے ان کو پکاریں گے، 1000 سال تک پکاریں گے اور جواب نہیں دیں گے۔ 1000 سال کے بعد کہیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو، جس کی نافرمانی کی ہے اس سے کہو۔ تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحمان و رحیم کہہ کے پکاریں گے، 1000 سال تک پکارتے رہیں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کا جواب نہیں دے گا 1000 سال تک، اور 1000 سال کے بعد فرمائے گا دور رہو، دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں اس وقت ان پر، اہل جہنم پر، ہر قسم کی خیر سے نا امیدی ہو جائے گی۔ اب وہ ہر طرح سے نا امید ہو جائے گی کہ اب ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اور گدھے کی طرح چلا کر روئیں گے، گدھے کی طرح چلا کر روئیں گے۔ شروع میں آنسو نکلیں گے، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے۔ روتے روتے گالوں میں خندقوں کی طرح بڑے بڑے گڈھے پڑ جائیں گے، اور ان کے رونے کا خون اور پیپ اس قدر زیادہ ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈال دی جائے تو چلنے لگے۔ اللہ اکبر۔ اور جہنمیوں کی شکلیں ایسی کراہیہ ہوگی، یعنی کراہیت والی ہوگی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اس صورت پر لایا جائے تو تمام دنیا اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ جو جسم اللہ نے عطا کیا ہے آج جو ہمارے پاس موجود ہے، جنتیوں کا جسم اس سے اعلیٰ اور خوبصورت ہوگا، اور جہنمیوں کا جسم جو ہوگا ایسا نہیں ہوگا، بڑا ہی بدصورت۔ اور آگے بتائیں گے کہ کتنا بڑا جسم ہوگا۔ جسم جو ہے ان کا بڑا کر دیا جائے گا تاکہ جسم کے ہر عضو کو عذاب اور اچھی طریقے سے پہنچ سکے۔ احد پہاڑ ہے، نام سنا ہوگا آپ، احد پہاڑ۔ تو احد پہاڑ کے برابر ان کے صرف دانت ہوں گے، دانت جہنمیوں کے۔ تو سوچیے پھر ان کا منہ، ان کی زبان کے متعلق فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ زبانیں اتنی بڑی ہوگی کہ اس پر سے یعنی پوری سواریاں گزر جائیں، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، ایک روڈ راستہ کیسا ہوتا ہے بالکل ویسے ان کی زبانیں ہو جائیں گی۔ اور آگے سب فرمائیں، اور ان کا جسم ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانہ سے دوسرے شانے کے درمیان، ایک مونڈے سے دوسرے مونڈے کے درمیان تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہے۔ یعنی 3 دن اگر تیز رفتار گھوڑا چلتے رہے تو 3 دن میں جہاں پہنچے گا وہاں ایک شانے سے دوسرے شانہ اس کا ختم ہوگا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا شانہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، کھال کی موٹائی 42 ذراع کی ہوگی، زبان 1 کوس سے 2 کوس تک منہ سے باہر گھسیٹتی ہوگی، منہ سے باہر لٹک رہی ہوگی زبان۔ لوگ اس کو روندیں گے، یعنی جہنمی ایک جہنمی دوسری جہنمی کی زبانوں کو روند رہا ہوگا۔ بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ مدینے کے درمیان جو تقریباً 140 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو حصہ ہے ان کا اتنا چوڑا کر دیا جائے گا، اتنا بڑا کر دیا جائے گا۔ اور وہ جہنم میں منہ سکوڑے ہوں گے، منہ ان کا، وہ منہ اپنا کھینچیں گے، سکوڑیں گے تو اوپر کا ہونٹ سمٹ کر اوپر بیچ کے سر کو پہنچ جائے گا، یعنی ہونٹ جو ہے اوپر جب کھینچیں گے تو یہاں تک آ جائے گا، اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف تک آ جائے گا۔ اس مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شکلیں جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی، جو انسانی شکل آج دنیا میں وہ شکلیں ان کی نہ ہوگی۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین شکل و صورت اللہ نے دی ہے۔ یہ اللہ عز و جل کو محبوب ہے کہ اس کی شکل اس کے محبوب کی شکل سے مشابہ ہے جو دنیا میں، بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ ہے جو اوپر ذکر ہوا، یعنی جو دنیا میں شکل ہے وہ شکلیں
باقی نہیں رہیں گی، ان کی شکلیں مسخ کر دی جائے گی، بگاڑ دی جائے گی۔ اگر کوئی جہنمی جہنم سے جھانک لے تو اس کی بدبو اور اس کی بد شکلی دیکھ کر ہیبت کی وجہ سے لوگ مر جائیں۔ اتنی خطرناک اور بھیانک شکل اللہ تعالیٰ ان کی کر دے گا جہنم میں۔ آگے فرماتے ہیں اس کے قد برابر آگے آگ کے صندوق میں اسے بند کر دیا جائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جو ہمیشہ رہنے والے وہ وہیں رہ جائیں گے۔ اب 1000 سال تک پکاریں گے، وہ مالک جواب نہیں دیں گے۔ پھر 1000 سال تک اللہ کے نام سے پکاریں گے، اللہ تعالیٰ جواب نہیں دے گا۔ اس کے بعد پھر رونا چلانا گڑ گڑانا ان کا چالو ہی رہے گا۔ آنسو روئیں گے ختم ہو جائیں گے، خون روئیں گے وہ ختم ہو جائے گا، پھر پیپ روئیں گے، بڑے بڑے گڈھے پڑ جائیں گے ان کے آنکھوں کے درمیان۔ اور جب یہ سب ہوتا رہے گا تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، اب دیکھیے ان پر عذاب بالائے عذاب کیا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ان کے قد جتنے بڑے ہیں، جتنے بڑے ان کے جسم ہیں، اتنا بڑا صندوق لایا جائے، لوہے کا صندوق لایا جائے گا، اس میں آگ بھڑکائی جائے گی۔ آلریڈی جہنم میں آگ ہے، ان کے جسم جل کر راکھ بن چکے ہوں گے، لیکن موت تو نہیں ہے، زندگی ہے ہمیشہ کی۔ تو اب اس جہنم کے اس صندوق میں آگ ڈالی جائے گی۔ اس آگ کے بعد فرماتے ہیں کہ اس پر آگ کا اس کے اندر اس کو بند کر دیا جائے گا، اس جہنم میں، یعنی ہر ایک کے ساتھ یہ کیا جائے گا اور اس میں تالا لگا دیا جائے گا۔ پھر اس سے بڑے صندوق میں اس صندوق کو رکھا جائے گا، اس میں بھی آگ لگائی جائے گی، اس میں بھی تالا لگا دیا جائے گا۔ پھر اس کو تیسرے صندوق میں رکھا جائے گا، پھر اس کو بھی تالا لگا دیا جائے گا۔ اس طریقے سے ہر جہنمی کے ساتھ یہی کیا جائے گا، پھر اٹھا کر ان کو جہنم کی اور سب سے نیچے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر ہر جہنمی یہ سمجھے گا کہ میں ہی جہنم میں ہوں، باقی سب جنت میں کون، باقی سب کو نکال دیا گیا۔ اب تک تو ایک دوسرے کو یعنی ایک دوسرے کے قریب تھے، لیکن اب یہ حال ہوگا کہ ہر جہنم میں یہ سمجھے گا کہ میں ہی جہنم میں ہوں، باقی اور کوئی بھی جہنم میں نہیں ہے۔ اب سماعت فرمائیں، اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا، یہ سمجھے گا، اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے، اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے۔ جب سب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور صرف جہنم میں وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو لایا جائے گا۔ یعنی اب یہ صندوق میں ڈالنے سے پہلے ایک کام اور کیا جائے گا، موت کو لایا جائے گا مینڈے کی شکل میں، لا کر کے کھڑا کیا جائے گا۔ پھر منادی جنت والوں کو پکارے گا، اے جنتیوں باہر آ جاؤ۔ تمام جنتی ڈرتے ڈرتے جھانکیں گے، یا اللہ نہ جانے کیا حکم ہوا ہمارے لیے، ڈرتے ڈرتے جھانکیں گے اور سب کے سب باہر آئیں گے۔ پھر جہنمیوں کو آواز دی جائے گی، اے جہنمیوں تم بھی باہر آ جاؤ۔ تمام جہنمی جہنم سے باہر آ جائیں گے، ایک طرف پورے جہنمی ہوں گے، ایک طرف پورے جنتی ہوں گے۔ تو جہنمی خوش ہوں گے کہ چلو اب ہمارا عذاب ختم ہو رہا ہے، یہ سمجھیں گے، خوشی خوشی جو ہے باہر آئیں گے۔ جب سب کے سامنے اس مینڈے کو رکھا جائے گا تو سب کو کہا جائے گا تم پہچانتے ہو اسے کون ہے؟ سب کہیں گے ہاں پہچانتے ہیں۔ کون ہے؟ یہ موت ہے۔ یہ کیا ہے؟ موت ہے، یعنی موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو موت ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ تو جب ہر چیز کو موت ہے تو موت کو بھی موت ہے، جب ہر چیز کو موت ہے تو موت کے لیے زندگی کہاں ہے؟ موت کو بھی مرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی واحد ہے جو باقی رہنے والی ہے ہمیشہ۔ اب جو یہ لوگ جتنے بھی ہیں جنتی اور جہنمی، موت کا مزہ سب چکھ چکے ہیں، تو اب یہ جہنم میں ہمیشہ جہنم میں زندہ رہیں گے، جنتی ہمیشہ جنت میں زندہ رہیں گے۔ تو اب دونوں کو لا کر کے کھڑا کیا جائے گا اور دونوں کے درمیان موت کو رکھا جائے گا۔ پھر ایک فرشتہ جو ہے اللہ کے حکم سے اس کو موت کو ذبح کر دے گا، موت بھی مر جائے گی، موت ختم ہو جائے گی۔ اب جنتیوں سے کہا جائے گا اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، تمہیں کبھی موت نہیں، ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اور اے جہنمیوں افسوس ہے تم پر کہ تمہیں ہمیشہ ہی ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، کبھی موت نہیں ہے۔ تو جنتیوں کی خوشی پر خوشی اور جہنمیوں کے غم پر غم ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ جنتی اور جہنمیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ احتساب فرمائے گا اور جنتیوں کو جنت میں رکھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں فرمائے گا۔
لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، جو جہنم میں رہنے